بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے 8ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ 8ویں پارہ، اس میں سورہ انعام کا اختتام ہو رہا ہے اور سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ انعام، نعم عربی میں چوپائی کو کہتے ہیں، انعام ان کی جمع ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا۔ فرمایا اگر ہم ان پر فرشتوں کو نازل کر دیں اور مردے زندہ ہو کر ان سے بات چیت شروع کر دیں تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین بیجا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آپ یہ کر کے دکھائیں، آپ یہ کر کے دکھائیں، آپ یہ معجزہ دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ ہم نے آپ کی نبوت کے برحق ہونے کے اور اسلام کے برحق ہونے کے جو دلائل آپ کو دیے ہیں وہ کافی ہیں، مزید معجزات کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے مطالبوں سے آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ تو مردے بھی اگر زندہ ہو کر ان سے ہم کلام ہونے لگیں گے تو یہ اس کو بھی جادو کہہ کے ٹال دیں گے۔ اسی پارے کے شروع میں اللہ نے قاعدہ بھی بیان کیا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اکثریت ہمیشہ معیار حق نہیں ہوتی، بسا اوقات اکثریت غلطی پر بھی ہو سکتی ہے، لہذا ہمیں حقائق کو دیکھنا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر اس وقت آپ زمین میں اکثریت کی اتباع کریں، يضلوك عن سبیل اللہ، تو یہ اکثریت آپ کو اللہ کے راستے سے روک دے گی۔ یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی اکثریت غلطی پر ہوگی۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگ اکثریت کو بنیاد بنا کر بھی کسی چیز کو غلط کہتے ہیں کہ اکثریت اس طرف ہے لہذا یہ غلط ہے۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ ہمیشہ اکثریت صحیح راستے پر نہیں ہوتی، بعض دفعہ اکثریت ہونے کے باوجود بھی غلطی پر ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ اکثریت صحیح راستے پر بھی ہوتی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم حکم بھی ہمیں یہ دیا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ پورے عالم اسلام میں اہل علم، علماء اور فقہا کا یہ اس پر اتفاق ہے کہ جس جانور کو بھی ذبح کیا جائے گا اس پر اللہ کا نام لیا جائے گا۔ اگر آپ نے جانور پر اللہ کا نام جان بوجھ کر ترک کر دیا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا آپ نے اس کے اوپر، تو وہ گوشت ہمارے لیے حلال نہیں ہے، بالکل مردار گوشت ہے وہ۔ اسی میں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی، فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو سیدھا راستہ دکھائیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اسلام اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی کو اسلام سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو کھول دیا ہے۔ مشرکین کی عادت تھی کہ اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان کو پھر حرام سمجھا کرتے تھے، اور اپنے بچوں کو پیدائش کے بعد قتل کر دیا کرتے تھے۔ سورہ انعام میں اس چیز کی بھی حرمت کو بہت اہتمام سے بیان کیا گیا ہے کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حرام مت کیا کرو، اور غیر اللہ کے لیے چیزوں کو، غیر اللہ کے نام پر قربانیاں مت کیا کرو۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں پہ جو میت دفن ہوتی ہے، جو بزرگ دفن ہوتے ہیں، ان کے نام پہ جانور قربان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی حرمت بھی اس صورت میں بیان کی گئی ہے کہ جانور کا ذبح کرنا وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ جانور کی جو قربانی ہے، یہ جانور کا ذبح کرنا یہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور قربان کرنا حلال نہیں ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، فرمایا تحقیق وہ لوگ نقصان میں چلے گئے، گھاٹے میں چلے گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا۔ غربت کے خوف سے اولاد قتل ہوتی تھی، اس پر قرآن مجید نے پابندی لگائی۔ اسی صورت میں اللہ نے عشر کا حکم بھی دیا۔ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا کے مسلمان جب پیداوار کٹتی ہے تو عشر ادا کرتے ہیں، بعض صورتوں میں عشر کا نصف اور بعض صورتوں میں عشر ادا کرتے ہیں، جس کو پیداوار کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اسلام میں پیداوار کی زکوٰۃ کے بالکل الگ احکام ہیں، تو وہ پیداوار کی زکوٰۃ بھی اسی صورت میں نازل ہوئی۔ فرمایا کلوا من ثمرہ وآتوا حقہ یوم حصادہ۔ پہلے اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا، انزل من السماء ماء، وہ رب ہے جس نے آسمان سے پانی کو برسایا اور اس نے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے، اس نے انگور، انار اور کھجور پیدا کیے تمہارے لیے۔ فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ فصلیں نکلا کریں تو ان کے پھل سے خود بھی کھایا کرو، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جب کٹائی کا وقت آئے تو اللہ کا حق بھی ادا کیا کرو۔